کہ آپریشن غزب للحق جاری رہے گا۔ پاکستان کی سالمیت پر، پاکستان کے دفاع پر، پاکستان کی خود مختاری پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت دنیا کے امن کو اگر سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ افغانستان سے ہے، کیونکہ ان دہشت گردوں کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں، ان کے جو محفوظ کیمپس ہیں وہ افغانستان میں موجود ہے۔ یہ فتنۃ الخوارج بلوچستان کا امن خراب کرنے کے لیے افغانستان سے ہی داخل ہوئے تھے اور انہوں نے کوئٹہ پر یا جو ہے نا بلوچستان کے دیگر شہروں کے اوپر حملے کرنے تھے۔ یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے یہ سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا رہے ہیں اس وقت بلوچستان کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جہاں پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ جا کر مشینوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے بلوچستان کو یہ جو معدنیات ہیں اس کے ذخائر سے مالا مال کیا ہے۔ بلوچستان اٹھے گا تو پاکستان اٹھے گا، یا بلوچستان کی ترقی کو روک کر پاکستان کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی، آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل۔ ناظرین تو پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں۔ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہم ملیٹنسی سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، انٹلیکچوئل ہماری ڈسکشن بھی ہوتی ہے ہمارے گیسٹ کے ساتھ۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے، آج کا پوڈ کاسٹ کافی اہم بھی ہوگا، اس لیے آپ سے بھی درخواست ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کور کمانڈر کانفرنس ہوا، اس میں بہت ساری چیزیں نئی سامنے آئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپریشن غزب الحق کے حوالے سے بھی کافی چیزیں ہیں جو ڈسکس ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں آج کے پوڈ کاسٹ میں وہ سوالات بھی کروں، آگے چل کے کچھ دیگر چیزیں بھی ہمارے پاس موجود ہوں گی ڈسکس کرنے کو۔ بلوچستان کے موجودہ صورتحال کے علاوہ ویسے اگر سیاسی پس منظر سے دیکھیں تو بہت ساری نئی چیزیں ہوتی ہیں، گہما گوئیاں ہوتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہمیشہ کہ اپنے گیسٹ کے ساتھ ڈسکس کروں تاکہ جو ہماری ایک عوام ہے جو کہ ہمیں سنتی ہے اس تک ایک صحیح تبصرہ پہنچے، صحیح انالیسس پہنچے، تو یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اہم شخصیت موجود ہیں، بابر یوسف زئی صاحب جو کہ معاون برائے وزارت داخلہ ہیں، تو ان کے ساتھ گفتگو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں۔ بابر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بگٹی صاحب۔ بابر صاحب سب سے پہلے تو جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی، اس میں جو ایک اہم کنسرن ہے وہ یہی شو کی گئی کہ جس طریقے سے جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھارتی فنڈڈ دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ وہیں سے آپریٹ ہوتی ہیں۔ یہ بڑا کنسرن ہے۔ پچھلے دنوں جو اناوڑک میں واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہمارے بارڈر ایریاز میں ہو رہی تھی، تو ان ساری چیزوں پر یہ جو یہ کانفرنس ہوئے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی بگٹی صاحب، آپ نے بجا فرمایا کل کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے اور اس میں جو سب سے اہم جس چیز کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، جس کے اوپر فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ آپریشن غزب للحق جاری رہے گا۔ پاکستان کی سالمیت پر، پاکستان کے دفاع پر، پاکستان کی خود مختاری پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج جو پاکستان میں انوالومنٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں در اندازی کر کے پاکستان کے امن کو خراب کر رہے ہیں، انہیں کسی صورت نہیں بخشا جائے گا۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہے کل کی کانفرنس کو چیئر کر رہے تھے، انہوں نے وہاں پر سربراہی کی ہے، تمام جو کور کمانڈرز تھے وہ وہاں پر موجود تھے۔ یہی فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان سے زیادہ ہمارے لیے کوئی چیز مقدم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے فتنۃ الہندوستان ہو یا فتنۃ الخوارج ہو، یہ افغانستان سے انوالومنٹ کر کے، افغانستان سے در اندازی کر کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور اسپیشلی بلوچستان اور کے پی کے امن کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ انہیں جو وہاں پر افغانستان میں ایک طالبان رجیم گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، امیچیور گورنمنٹ ہے، ان کی بھی آشیرواد حاصل ہے۔ ہم نے بارہا افغان حکومت کو یہ پیغام پہنچایا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کوشش کی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، ہم نے آپریشنز کیے ہیں، ہم نے ہر طریقے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دہشت گردوں کو اپنے ملک میں پناہ نہیں دیں، اور وہ دہشت گرد جو پاکستان کا امن خراب کرتے ہیں ان کے یا تو ٹھکانے ختم کر دیں یا پھر ہمیں آپریشن کرنے دیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت دنیا کے امن کو اگر سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ افغانستان سے ہے، کیونکہ ان دہشت گردوں کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں، ان کے جو محفوظ کیمپس ہیں وہ افغانستان میں موجود ہے۔ افغانستان اپنے دوست جو اس کا نیا دوست بنا ہے ابھی نا، سو کارڈ پیسے جو اس کو دے رہا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے امن کو جو ہے خراب کر رہا ہے۔ لیکن کل کی کور کمانڈر کانفرنس کا یہی اعلامیہ آیا ہے کہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ پاکستان کی خود مختاری پر، دفاع پر یا پاکستان کی سالمیت پر حملہ آور ہو۔ انشاءاللہ فتنۃ الخوارج سے بھی نمٹیں گے، فتنۃ الہندوستان سے بھی نمٹیں گے، بھارت سے بھی نمٹیں گے، اور تمام ان ملکوں سے نمٹیں گے جو پاکستان کا برا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بالکل بابر صاحب، ضلع زیارت کے حوالے سے بھی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فتنہ الخوارج کے خلاف جو کلیئرنس آپریشن تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ شاہد رند صاحب جو کہ معاون برائے وزیر اعلیٰ، انہوں نے بتایا کہ 15 کے قریب جو دہشت گرد ہیں وہ مارے بھی گئے ہیں۔ انفارچونیٹلی 9 جو پولیس افسران تھے یا پھر کانسٹیبل تھے وہ بھی ہمارے شہید ہو گئے۔ آپ ان کلیئرنس آپریشنز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک میسج ہے نا کہ ہم کسی بھی طریقے کے دراندازی کو اپنے ملک کے اندر برداشت نہیں کر سکتے، اور فتنہ الخوارج کے خلاف یہ جو ہمارے جتنے بھی کاوشیں ہیں، کوششیں سیکورٹی فورسز کی، وہ جاری رہیں گی۔ جی بالکل، زیارت میں جو ہے کل سے کلیئرنس آپریشن چل رہا تھا فتنۃ الخوارج
الخوارج کے خلاف، جس میں 15 فتنۃ الخوارج جہنم واصل ہوئے ہیں، جی. اور فتنۃ الخوارج سے بہادری سے لڑتے ہوئے ہمارے پولیس کے 9 افسران اور جوانوں نے جو ہے شہادت جیسا عظیم رتبہ پایا ہے، جام شہادت نوش کیا ہے. دیکھیں یہ وہ قربانی ہے جس کے اوپر پوری قوم کو فخر ہے. ہمیں اپنے شہداء کے اوپر فخر ہے، اپنے پولیس آفیسرز کے اوپر فخر ہے جنہوں نے فتنۃ الخوارج کی سازش کو ناکام کیا. یہ فتنۃ الخوارج بلوچستان کا امن خراب کرنے کے لیے افغانستان سے ہی داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے کوئٹہ پر یا جو ہے نا بلوچستان کے دیگر شہروں کے اوپر حملے کرنے تھے، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز نے مزاحمت کی اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا. ہمارے 9 بہادر پولیس آفیسر اور جوان شہید ہوئے ہیں. مجھے ان کی شہادت پر بہت دکھ ہے، میں ان کے خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. لیکن یہ جو جوان ہیں، یہ جو پولیس آفیسرز ہیں، یہ ہمارے ماتھے کا جومر ہے. ہم اپنے گھروں میں انہی کی وجہ سے محفوظ ہیں. میں حکومت بلوچستان کی طرف سے پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے خاندان کا، ان کے ورثاء کا پورا خیال رکھیں گے. ہم ان کے بچوں کو فری تعلیم دیں گے، ان کے بچوں کے لیے جو ہے ہم بہترین اسکالرشپس دیں گے. ہم جو ہے نا شہداء کی جانوں کا تو کوئی مالی معاملات ان کا رد بدل ہے ہی نہیں. ان کی جانیں بہت قیمتی ہیں، لیکن ان کو ہم انشاءاللہ جو ہے ان کی مالی مدد بھی کریں گے، اور انشاءاللہ گورنمنٹ آف بلوچستان سے جو ہوگا ان کے لیے کریں گے. لیکن دیکھیں پھر فتنۃ الخوارج کو شکست ہوئی ہے. کلیئرنس آپریشن الحمدللہ کامیابی سے مکمل ہوا ہے. پاکستان کے امن پر، پاکستان کی سالمیت پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ بلوچستان کے بیٹوں نے ثابت کیا ہے. یہ نوجوان اور آفیسرز جو ہیں یہ ہمارا فخر ہے، اور ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے. بالکل ایسے. بابا صاحب انا اڑک کا جو واقعہ تھا اس پہ پوڈ کاسٹ پہلے بھی آپ کی ہو چکی ہے، میں نے بالکل سنا تھا. دیکھیں اس کے بعد سرفراز بگٹی صاحب نے بھی کلیئر ایک میسج دے دیا کہ وہاں پر ایک آپ کے چیک پوسٹ بھی قائم کیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. ان چیزوں کا آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حکومت ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے سیکورٹی فورسز جو کارروائیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ میں نظر آتی ہے. آپ اس کمبینیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے تعلق؟ حضور بخش بھائی آپ خود بگٹی ہیں، آپ کو پتہ ہے سرفراز بگٹی کی بلوچستان کے امن کے لیے قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. سرفراز بگٹی کے 380 سے زائد جو ساتھی ہیں وہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ ہندوستان سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. انہوں نے ہمیشہ فرنٹ لائن سے جو ہے نا پاکستان کا دفاع کیا ہے، چاہے سیاست میں ہو، چاہے جو ہے آپ کو بتاؤں صحافت میں ہو، یا چاہے جو ہے نا جنگی محاذ پر ہو. سرفراز بگٹی کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے. کل بھی انہوں نے جو ہے نوڑک کے واقعے کے بعد جو ایک ہنگامی اجلاس بلایا، اس کے بعد اس واقعے میں جو لوگ زخمی ہوئے تھے ان کی عیادت کے لیے وہ خود جو ہے سول ہاسپٹل گئے. انہوں نے فردن فوردن ایک ایک شخص کی عیادت کی اور انہیں یہی پیغام دیا. انہیں پہلے اپریشیٹ کیا نوڑک کے جوانوں کو کہ آپ لوگوں نے مزاحمت کی ہے، آپ نے فتنۃ الخوارج کا مقابلہ کیا ہے، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. انشاءاللہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کی زمینوں پر قبضہ کرے یا آپ کے علاقے میں قبضہ کرے. سرفراز بگٹی کا بڑا کلیئر اور واضح ویژن ہے. انہوں نے بالکل کلیئر کہا ہوا ہے، اپنی ٹیم کو بھی کہا ہوا ہے کہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، پاکستان کی سالمیت پر، بلوچستان کے امن پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. کل انہوں نے پھر ایک دفعہ واضح پیغام دیا ہے، اور ملک دشمن قوتوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے لڑیں گے. آپ ہمیں مار سکتے ہیں لیکن آپ ہمیں ڈرا سکتے ہیں نہ آپ ہمیں جھکا سکتے ہیں. ہم پاکستان کے دفاع کے لیے، بلوچستان کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائیں گے. اور صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنی عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے. ہم ہر صورت عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے. بالکل یہ بہت ہی ایک صحیح میسج تھا. اگر ہمارے حکام تک پہنچے اور دیگر چیزیں بھی ہیں کہ عوام بھی یہ چیزیں سمجھیں کہ جو حکومت ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہے. اور صاحب میں ملیٹنسی سے ہٹ کر ویسے اگر گڈ گورننس کی طرف آؤں، آپ کو پتہ ہے کہ جو دہشت گرد زدہ علاقے ہیں وہاں پر آپ کو نہیں لگتا کہ گڈ گورننس مزید بہتر ہونی چاہیے گورننس، اور دیگر چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ بھئی دہشت گردی سے متاثرہ علاقے ہیں، وہاں پر بہت سارا نقصان بھی ہو چکا ہوگا انفراسٹرکچر کا بھی، اوور آل ویسے بھی ایک آپ کو پتہ ہے کہ اگر علاقے میں دہشت گردی زیادہ ہے، خوف راز پھیلانے کے لیے بہت ساری چیزیں کی گئی ہوں گی جتنے بھی فتح ہندوستان کے دہشت گرد تنظیمیں ان کی طرف سے، تو ان کو کسی اور طریقے سے بھی کمپنسیٹ کیا جائے. جی بالکل. دیکھیں آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی، آپ نے گورننس کی بات کی، پہلے میں انفراسٹرکچر پہ بات کروں گا. یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے یہ سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا رہے ہیں اس وقت بلوچستان کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جہاں پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ جا کر مشینوں کو آگ لگا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا ٹرانسپورٹ جو ہماری برادری ہے، ہمارے جو ٹرانسپورٹ جو تاجر حضرات ہیں انہیں انہوں نے نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں معیشت کا پہیہ بالکل جام ہو جائے. اب جو ایران سے سبزیاں اور فروٹ آ رہے ہوتے ہیں یہ انہیں جلا دیتے ہیں، ان ٹرکوں کو جلا دیتے ہیں. جہاں پر روڈ بن رہا ہوتا ہے اس روڈ کو یہ جا کر جو مشینری کو آگ لگا دیتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ ایک پل کو یہ گرا رہے ہیں، مشینری چوری کر کے ایک پل کو گرا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس پل سے کس نے سفر کرنا تھا؟ بلوچستان کے مقامی بلوچ نہیں سفر کرنا تھا نا. کوئٹہ کراچی شاہراہ ہے تجارت کے لیے، ہسپتال
کے لیے, مریضوں کو لے کر اور جو ہے ٹریولنگ کے لیے بلوچستان کے لوگوں نے اس پل کو استعمال کرنا تھا. یہ بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں, یہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے دشمن ہیں, یہ یہی چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں کسی کو روزگار نہیں ملے, بلوچستان خوشحال نہیں ہو. اور سب سے بڑھ کر ایک بات دیکھیں, واضح ہے, یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. بلوچستان میں گوادر ہے, بلوچستان میں ریکوڈک ہے, بلوچستان میں سندک ہے. اللہ پاک نے بلوچستان کو یہ جو معدنیات ہیں اس کے ذخائر سے مالا مال کیا ہے. بلوچستان اٹھے گا تو پاکستان اٹھے گا. یہ بلوچستان کی ترقی کو روک کر پاکستان کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں. بھارت ہے, اسرائیل ہے, کچھ عرب ممالک بھی ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان ترقی کرے یا پاکستان ترقی کرے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گورننس تو بہت ضروری ہے. اگر گڈ گورننس نہیں ہوگی تو لوگوں میں, عوام میں مایوسی ہوگی, اور عوام جب مایوس ہوگی تو عوام دوسری طرف راغب ہوگی, وہ دوسرے سائڈ پر جائے گی. تو ہم نے گڈ گورننس دینی ہے, ہم نے میرٹ پر لوگوں کو روزگار دینا ہے, ہم نے اپنی یوتھ کو امپاور کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم صرف باتیں نہیں کر رہے, عملاً کام کر رہے ہیں. جو شخص کرپشن کرتا ہے, جو شخص جو ہے آپ کا ڈلیوری نہیں کرتا, میرے خیال میں اسے گورنمنٹ آف بلوچستان میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اس حوالے سے پہلے بھی اقدامات کرتے رہے ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مستقبل میں بھی ایسے عناصر کو جو بلوچستان کی ترقی کے خلاف ہیں, جو بلوچستان میں گڈ گورننس کے جو دعوے ہیں انہیں غلط ثابت کرتے ہیں, انہیں نشان عبرت بنائیں گے. بالکل. بابا صاحب, ہم گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں یہاں پر. آپ کو پتہ ہے کہ جو 25 ارب کا ماسٹر پلان ہے وہ بھی تیار ہے, تو وہ کتنا خوشائن ثابت ہو سکتا ہے, کارآمد ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ بلوچستان کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہم یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار زیادہ سے زیادہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ ہوں, اور زیادہ سے زیادہ ترقی ہو, پروجیکٹ زیادہ ہوں. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا بہرحال بھٹو صاحب جب آئے تھے انہوں نے بھی ایک صحیح بات بتائی تھی کہ کافی چیزوں پر تو کام ہو چکا ہے, لیکن آنے والے دنوں میں مزید بھی کام ہوگا. اور بالکل ہمیں سرفراز بگٹی صاحب کا ان کی جس ویژن کی آپ نے بات کی وہ بھی ہمیں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے پیش نظر آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ 25 ارب روپے کا جو ماسٹر پلان ہے یہ بلوچستان کا, میں کہتا ہوں کہ مستقبل کی ایک نئے رخ کا تعین کرے گا. اس پلان کے بعد آپ دیکھیں اسپتال بنیں گے, ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں اسپتال ہیں, اسکولز ہیں, انفراسٹرکچرز ہیں, روڈ ہیں, سڑکوں کا جال بچھایا جائے گا. بگٹی صاحب ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں. جب پاکستان آزاد ہوا, جب بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا, بلوچستان نے الحاق کیا پاکستان کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے 1947 میں بلوچستان میں کتنی سڑکیں تھیں؟ صرف 2200 کلومیٹر, صرف 2200 کلومیٹر. آج الحمدللہ بلوچستان میں 2026 میں 22,000 کلومیٹر پر سڑکوں کا جال بچھایا جا چکا ہے, پکی سڑکیں. اس وقت بیل گاڑیاں چلتی تھیں, اس وقت جو ہے ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی گاڑیاں چھڑیوں کا استعمال نہیں ہوتا تھا. آج ہو رہا ہے. یہ ماسٹر پلان جو ہے یہ بلوچستان کی ایک نئی سمت کا تعین کرے گا. انشاءاللہ مجھے یقین ہے جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان کا جو کسان ہے اسے جو ہے نا ملک کی جو منڈیاں ہیں وہاں پر اس کو رسائی حاصل ہوگی. اس کی جو فصل ہے, جیسے ابھی نصیر آباد ڈویژن میں بہت بہترین قسم کا چاول ہوتا ہے, بہت بہترین قسم کی گندم ہوتی ہے, لیکن کسان کو جو ہے نا ملکی منڈیوں تک, جو ہماری جو ہے نا جو نیشنل منڈیز ہیں وہاں تک اس کو رسائی حاصل نہیں ہے. جب اس کو وہاں پر رسائی حاصل ہوگی اور اس کا جو چاول اچھا بکے گا, اس کی جو مارکیٹ اچھی اس کو ملے گی, اس سے بلوچستان کا کسان بھی خوشحال ہوگا, بلوچستان کا میں سمجھتا ہوں زمیندار بھی خوشحال ہوگا, بلوچستان کا جو ہے ہر طبقہ اس سے خوشحال ہوگا. تو یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے, ایک اچھا میں سمجھتا ہوں منصوبہ ہے. انشاءاللہ یہ جلد مکمل ہوگا اور اس سے پورے بلوچستان کی عوام مستفید ہوگی. بالکل. بابا صاحب آخر میں ایک چھوٹا سا سوال ہے, میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اپنے کیسے پوچھوں, کیونکہ ڈفرینٹ ٹائمز میں ڈفرینٹ انالیسز ہوتی ہے. آپ بلوچستان کی فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نیئر اباؤٹ کی میں بات کر رہا ہوں. دہشت گردی کا خاتمہ کس حد تک ہو چکا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مزید کتنا ٹائم لگے گا کہ اس پورے جو دہشت گردی کا ناصور ہے اس سے بھی نمٹا جائے, یا پھر اس سے ہماری جان چھوٹ جائے؟ اس کے بعد اور ترقیاتی کاموں پر بھی زیادہ سے زیادہ کام ہو اور بلوچستان ہمیں ایک ڈفرینٹ اینگل میں جاتا ہوا دیکھیں. بگٹی صاحب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کا مستقبل روشن ہے, بلوچستان کا مستقبل بہت خوبصورت ہے. آج یہ میری پیشن گوئی ہے, انشاءاللہ 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گے مستقبل میں بلوچستان اس خطے کا دبئی بنے گا, اور بلوچستان سے اس پورے خطے کی تجارت ہوگی, چاہے وہ چائنا میں ہو, چاہے وہ آذربائیجان میں ہو, چاہے وہ ہمارے پڑوسی ممالک میں ہو. ساری تجارت جو ہوگی وہ بلوچستان سے ہوگی. اور بلوچستان پاکستان ہے, پاکستان بلوچستان ہے. ابھی چند ہمیں چیلنجز درپیش ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ ہمیں چیلنجز درپیش نہیں ہے یہ بھی زیادتی ہوگی, ون سائیڈڈ بات ہوگی. میں بڑی صاف بات کرتا ہوں, چیلنجز درپیش ہیں, لیکن انشاءاللہ اب تک جو رزلٹ آ رہا ہے, جس طریقے سے سیکیورٹی فورسز فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہیں, دہشت گردوں کو جواب دے رہی ہیں, یہ انشاءاللہ جتنے بھی ہیں, لوگ تعداد کے بارے میں سوال کرتے ہیں, میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ یہ جتنے بھی ہوں انشاءاللہ یہ افواج پاکستان سے نہیں جیت سکتے, یہ ہماری ریاست سے نہیں جیت سکتے. بہت جلد ان کا خاتمہ ہوگا, بلوچستان میں امن آئے گا, بلوچستان میں ترقی آئے گی, اور بلوچستان کی ترقی سے نہ صرف بلوچستان کے لوگ, پورا پاکستان مستفید ہوگا. انشاءاللہ. بابا صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.
नाज़रीन, आप बाबर यूसुफजई साहब को सुन रहे थे। बलूचिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पर भी बात की, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ उस पर भी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू रही इनके साथ। दीगर चीज़ें भी थी मिलिटेंसी से रिलेटेड, काफ़ी ये ऑप्टिमिस्टिक हैं चीज़ों को लेके कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान के हालात बहुत बेहतर होंगे। वो हमें होता हुआ दिख भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रंट लाइन पर दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे जो मौजूदा हुकूमत है, वो सेटअप है, वो भी तरक्याती मनसूबों पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो मैं भी काफ़ी इनके साथ एग्री करता हूँ इस चीज़ पर। बाकी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में तरक्की हो, क्योंकि बलूचिस्तान की तरक्की ही पाकिस्तान की तरक्की है। तो इसी नोट के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।